عامرہ حیدر نقوی، کتاب میزان الحکمت، جلد چہارم کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ تمام کاشان بصیرت کے سامعین کو میرا سلام پہنچے۔ آج جس صفحے سے ہم پڑھنا شروع کریں گے وہ صفحہ نمبر ہے 395، اور اس پہ جو باب تحریر ہے وہ ہے 1585۔ عنوان ہے مستحقین زکوٰۃ، اور اس عنوان کے تحت قرآن مجید کی آیت تحریر ہے۔ آیت کا حوالہ ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 60، اور اس کے بعد اس کا ترجمہ ہے۔ تو آئیے اس ریکارڈنگ کی ابتدا کرتے ہیں اس آیت قرآنی کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم فی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ زکوٰۃ تو صرف فقیروں کا حق ہے اور محتاجوں کا، یا اس زکوٰۃ کے کارندوں کا اور جن کی تالیف قلب کی گئی ہے، یا جن کی گردنوں میں غلامی کا پھندا پڑا ہے، یا قرض داروں کا، اور خدا کی راہ میں اور پردیسیوں کی کفالت میں۔ یہ حقوق خدا کی طرف سے مقرر کیے گئے ہیں، اور خدا بڑا واقف کار حکمت والا ہے۔ اس کے بعد تحریر حدیث شریف انڈرلائن ہو کے، اور جو حدیث اب ہم پڑھنا شروع کر رہے ہیں اس کا نمبر ہے 7591۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس قول انما الصدقات للفقراء کے بارے میں فرمایا، فقیر وہ ہے جو لوگوں سے سوال نہیں کرتا، مسکین اس سے بھی زیادہ مشکل حالات کا شکار ہوتا ہے، اور باعث ان سب سے زیادہ پریشان ہوتا ہے۔ حوالہ ہے وسائل الشیعہ، جلد 6، صفحہ 144، امام جعفر صادق علیہ السلام۔ اگلی حدیث ہے 7592۔ مخلوق کی معیشت کے اسباب کے بارے میں فرمایا، زکوٰۃ کی ضرورت یہ ہے کہ یہ ایسے لوگوں کے لیے ہے جن کا نہ تو اقتدار میں کوئی حصہ ہوتا ہے، نہ ہی ان کے پاس عمارت ہوتی ہے، نہ تجارت میں کوئی مال ہوتا ہے، اور نہ ہی اجارے کی معرفت و طاقت رکھتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مالدار لوگوں کے مالوں میں زکوٰۃ کو فرض کیا ہے، جس طرح سے روزی بنتی رہے اور ان کی ضروریات پوری ہوتی رہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے زکوٰۃ کا ذکر ان الفاظ کے ساتھ فرمایا ہے، انما الصدقات للفقراء۔ حوالہ ہے وسائل الشیعہ، جلد 6، صفحہ 146، حضرت علی علیہ السلام۔ اس کے نیچے تحریر ہے قول مؤلف، ملاحظہ ہو وسائل الشیعہ، جلد 6، صفحہ 143، باب 1۔ نیز انورٹڈ کامرز میں لکھا ہے صدقہ، پھر لکھا ہے باب، اور پھر انورٹڈ کامرز میں ہے جن کو صدقہ و زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ اس کے بعد جو ہے نیا باب شروع ہو رہا ہے۔ باب کا نمبر ہے 1586، اور یہاں یہ بھی بتاتی چلوں جو ہم صفحے جس پہ پہنچ گئے ہیں، صفحے کا نمبر ہے 397، حدیث کا نمبر ہے 7593۔ مفصل کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر تھا کہ ایک شخص نے آپ سے سوال کیا، کتنا مال ہو کہ اس پر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے؟ امام علیہ السلام نے پوچھا، تمہاری مراد ظاہری زکوٰۃ سے ہے یا باطنی سے؟ اس نے کہا، دونوں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، ظاہری زکوٰۃ تو ہر 1000 درہم پر 25 درہم ہے،
اور باطنی زکوٰۃ یہ ہے کہ اگر تیرا بھائی تجھ سے زیادہ ضرورت مند ہے تو اپنی ضروریات کو اس کی ضروریات پر ترجیح نہ دے۔ معانی الاخبار صفحہ 150، بحار الانوار جلد 74 صفحہ 396۔ یہاں سے اگلے باب کی ابتدا ہو رہی ہے۔ باب کا نمبر ہے 1587، حدیث کا نمبر ہے 7594۔ اقتدار کی زکوٰۃ عدل و انصاف ہے۔ حوالہ ہے غرر الحکم حضرت علی علیہ السلام، حدیث 7595۔ حسن و جمال کی زکوٰۃ پاک دامنی ہے۔ غرر الحکم حضرت علی علیہ السلام، حدیث 7596۔ فتح و کامرانی کی زکوٰۃ حسن سلوک ہے۔ غرر الحکم حضرت علی علیہ السلام، حدیث 7597۔ معاف کر دینا فتح و کامرانی کی زکوٰۃ ہے۔ حوالہ نہج البلاغہ حکمت نمبر 211، حضرت علی علیہ السلام، حدیث 7598۔ آسودہ حالی کی زکوٰۃ ہمسایوں کے ساتھ نیکی اور صلہ رحمی ہے۔ حوالہ غرر الحکم حضرت علی علیہ السلام، حدیث 7599۔ تندرستی کی زکوٰۃ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں سعی و کوشش ہے۔ حوالہ غرر الحکم حضرت علی علیہ السلام، حدیث 7600۔ شجاعت کی زکوٰۃ راہ خدا میں جہاد ہے۔ حوالہ غرر الحکم حضرت علی علیہ السلام، حدیث 7601۔ نعمتوں کی زکوٰۃ نیکی کمانا ہے۔ غرر الحکم حضرت علی علیہ السلام، حدیث 7602۔ علم کی زکوٰۃ مستحق علم کے لیے اسے خرچ کرنا اور اپنے آپ کو مشقت میں ڈالنا ہے۔ غرر الحکم حضرت علی علیہ السلام، حدیث 7603۔ ہر چیز کی زکوٰۃ ہے اور علم کی زکوٰۃ اس کی نشر و اشاعت ہے۔ حوالہ بحار الانوار جلد 78 صفحہ 247، امام جعفر صادق علیہ السلام، حدیث 7604۔ ہر چیز کی زکوٰۃ ہے اور عقل کی زکوٰۃ جاہلوں کی ناگوار باتوں کو برداشت کرنا ہے۔ غرر الحکم حضرت علی علیہ السلام، حدیث 7605۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم لوگوں پر تمہارے جاہ و منصب کی زکوٰۃ بھی اسی طرح فرض کی ہے جس طرح تمہارے قبضے میں مالوں کی۔ حوالہ بحار الانوار جلد 72 صفحہ 223، حضرت علی علیہ السلام، حدیث 7606۔ نیکی کرنا نعمتوں کی زکوٰۃ ہے۔ سفارش جاہ و منصب کی زکوٰۃ ہے۔ عمل بجا لانا بدن کی زکوٰۃ ہے۔ عفو و درگزر فتح و کامرانی کی زکوٰۃ ہے، اور جس چیز کی زکوٰۃ ادا کی جائے وہ چھین لیے جانے سے محفوظ رہتی ہے۔ حوالہ بحار الانوار جلد 78 صفحہ 268، امام جعفر صادق علیہ السلام، حدیث 7607۔ تمہارے اجزاء میں سے ہر ایک جز پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے زکوٰۃ فرض کر دی گئی ہے، بلکہ ہر ایک بال پر، ہر ایک نظر پر، لہذا آنکھ کی زکوٰۃ تو عبرت کے ساتھ اشیاء کو دیکھنا ہے، شہوات و نفسانی خواہشات وغیرہ سے آنکھوں کو بند کر لینا ہے۔ کان کی زکوٰۃ علم و حکمت اور قرآن کا سننا ہے۔ بحار الانوار جلد 96 صفحہ 7، امام جعفر صادق علیہ السلام۔ اب ہم آ گئے اگلے صفحے پہ۔ صفحے کا نمبر ہے 400 اور باب کا نمبر ہے 1588، 1588۔ عنوان ہے بدن کی زکوٰۃ، حدیث کا نمبر ہے 7608۔ تم پر روزے رکھنا واجب ہے کیونکہ روزہ بدن کی زکوٰۃ ہے۔ بحار الانوار جلد 78 صفحہ 99، حضرت علی علیہ السلام۔
حدیث 7609۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن صحابہ کرام سے فرمایا، ہر وہ مال ملعون ہے جس کی زکوٰۃ ادا نہ کی جائے، نیز ملعون ہے وہ جسم جس کا تزکیہ نہ کیا جائے، خواہ ہر 40 دن کے بعد ایک مرتبہ ہی ہو۔ صحابہ نے عرض کیا، زکوٰۃ مال کو تو ہم سمجھ گئے، لیکن جسم کی زکوٰۃ اور تزکیہ کیا ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی آفت سے دوچار ہو جانا۔ جب لوگوں نے یہ سنا تو ان کے چہروں کا رنگ تبدیل ہو گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ان کے چہروں کی تبدیلی کو دیکھا تو فرمایا، تم جانتے ہو کہ اس سے میری مراد کیا ہے؟ انہوں نے عرض کی، نہیں یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا، ہاں، کسی شخص کو کوئی خراش آتی ہے یا زمین پر گرتا ہے، یا اسے، ہم اگلے صفحے پہ آ رہے ہیں، یا اسے ٹھوکر لگتی ہے، یا بیمار ہوتا ہے، یا اسے کانٹا چبھتا ہے وغیرہ، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی گفتگو کے آخر میں فرمایا، آنکھ جھپکتی ہے، تو یہ سب آفت سے دوچار ہونے کے اسباب ہیں۔ بحار الانوار جلد 81 صفحہ 181۔ حدیث 7610۔ بیماریاں بدن کی زکوٰۃ ہیں۔ بحار الانوار جلد 78 صفحہ 268، امام جعفر صادق علیہ السلام۔ حدیث 7611۔ بدن کی زکوٰۃ جہاد اور روزے ہیں۔ غرر الحکم حضرت علی علیہ السلام۔ نیچے تحریر قول مؤلف ملاحظہ ہو، روزہ انورٹڈ کامز میں لکھا ہے، اس کے بعد لکھا ہے باب انورٹڈ کامز میں ہے، روزے بدن کی زکوٰۃ ہیں۔ اگلا باب شروع ہو رہا ہے اور باب کا نمبر ہے 1579، 1589، اور عنوان ہے زکوٰۃ فطرہ۔ حدیث کا نمبر ہے 7612۔ روزہ اس وقت تک مکمل ہوتا ہے جب زکوٰۃ یعنی زکوٰۃ فطرہ ادا کر دی جائے، جس طرح نماز اس وقت مکمل ہوتی ہے جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر درود بھیجا جائے، کیونکہ جو شخص روزے رکھے لیکن جان بوجھ کر زکوٰۃ یعنی فطرہ ادا نہ کرے تو اس کا روزہ صحیح نہیں ہے۔ حوالہ وسائل الشیعہ جلد 6 صفحہ 221۔ اور اس کا حوالہ تھا امام جعفر صادق علیہ السلام کا۔ اب جو حدیث ہم پڑھ رہے ہیں اس کا نمبر ہے 7613۔ جو شخص زکوٰۃ فطرہ ادا کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے اس کی زکوٰۃ مال کی کمی کو پورا فرما دیتا ہے۔ حوالہ وسائل الشیعہ جلد 6 صفحہ 220، حضرت علی علیہ السلام۔ پھر لکھا ہوا ہے قول مؤلف، اس کے بعد لکھا ہوا ہے باب انورٹڈ کامز میں ہے تزکیہ۔ حدیث 7617 اس کا حوالہ ہے۔ یہاں پہ صفحہ نمبر 402 تمام ہوتا ہے اور ہم آ گئے ہیں صفحہ نمبر 403 پہ۔ اس صفحے پہ نئی فصل کی ابتدا ہے۔ فصل کا نمبر ہے 3، عنوان ہے تزکیہ، باب کا نمبر ہے 1590، اور جو عنوان اس کا باب کا لکھا ہوا ہے وہ بھی تزکیہ ہی ہے، اور اس کے نیچے قرآن مجید تحریر ہے اور قرآن مجید کی مختلف آیات کا اس میں حوالہ دیا گیا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم اس آیات قرآنی کو پڑھنے کی جسارت کرتے ہیں، اور ہر آیت قرآنی کے بعد اس کا ترجمہ تحریر ہے۔ جو سب سے پہلی آیت تحریر ہے اس کا حوالہ ہے سورہ بقرہ، آیت نمبر 151۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم، جیسے ہم نے تم ہی میں کا ایک رسول بھیجا جو تم کو ہماری آیتیں پڑھ کر
سنائے اور تم لوگوں کے نفس کو پاکیزہ کرے۔ اگلی آیت جو تحریر ہے اس کا حوالہ ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 164 اور سورہ جمعہ آیت نمبر 2۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ انہیں خدا کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتا، ان کی طبیعت کو پاکیزہ کرتا ہے اور انہیں کتاب خدا اور حکمت کی باتیں سکھاتا ہے۔ اگلی آیت سورہ شمس آیت نمبر 9۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح من زکاہا۔ جس نے اس نفس کو گناہ سے پاک و پاکیزہ رکھا وہ کامیاب ہوا۔ اس سے اگلی آیت سورہ نازعات کی آیت نمبر 18۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّىٰ۔ بس کہو کہ تیری کیا خواہش ہے کہ تو کفر سے پاک ہو جائے۔ اب ہم اگلے صفحے پہ آ رہے ہیں، اس پہ بھی 2 آیات تحریر ہیں۔ پہلی آیت جو ہے اس کا حوالہ ہے سورہ فاطر آیت نمبر 18۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَن تَزَكَّىٰ فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ۔ جو شخص پاک و پاکیزہ رہتا ہے وہ اپنے ہی فائدے کے لیے پاکیزہ رہتا ہے۔ اگلی آیت حوالہ سورہ اعلیٰ آیت نمبر 14۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم فقد افلح من تزکیٰ۔ وہ شخص یقیناً کامیاب ہوا جو شرک کی نجاست سے پاک ہوا۔ اس کے بعد احادیث کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ جو حدیث تحریر ہے اس کا نمبر ہے 7614۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس آیت قد افلح من زکاہا کی تلاوت فرماتے تو اس پر رک جاتے اور دعا کرتے تھے کہ خداوندا میرے نفس کو تقوی کی نعمت عطا فرما، تو ہی اس کا آقا اور مولا ہے، اسے پاک و پاکیزہ رکھ کیونکہ تو ہی بہترین پاک و پاکیزہ رکھنے والا ہے۔ حوالہ ہے تفسیر نور الثقلین جلد 5 صفحہ 586۔ حدیث 7615۔ تزکیہ نفس کے ساتھ ہی صفا سواد فے الف اور بریکٹ میں لکھا ہے صفائے باطن، بریکٹ بند ہو جاتا ہے، حاصل ہوتی ہے۔ اس کا حوالہ ہے تنبیہ الخواطر صفحہ نمبر 360۔ حدیث 7616۔ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قد افلح من تزکیٰ کے بارے میں فرمایا، اس سے مراد وہ شخص ہے جو توحید باری کی گواہی دیتا ہے۔ اگلے صفحے پہ ہم آ گئے ہیں۔ شرک کو دل سے نکال دیتا ہے اور اس بات کی گواہی دیتا ہے میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کا رسول ہوں۔ حوالہ در منشور جلد 6 صفحہ 239۔ اگلی حدیث کا نمبر ہے 7617۔ ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قد افلح من تزکیٰ وذکر اسم ربہ فصلی پڑھ کر فطرہ تقسیم فرمایا کرتے تھے اور عید الفطر کے دن نماز عید بجا لانے کے لیے مصلی پر جانے سے پہلے ایسا کرتے تھے۔ حوالہ در منصور جلد 6 صفحہ 340۔ اس کے بعد نیا باب شروع ہو رہا ہے۔ باب کا نمبر ہے 1591 اور عنوان ہے تزکیے سے روکنے والی چیزیں، اور اس کے نیچے پھر قرآن مجید تحریر ہے اور قرآن مجید کے حوالے سے ایک آیت قرآنی تحریر کی گئی ہے جس کا حوالہ ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 77 اور اس کے بعد اس کے
معنی یا ترجمہ تحریر کیا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا اولئک لاخلاق لهم فی الآخرۃ ولا یکلمہم اللہ ولا ینظر الیہم یوم القیامۃ ولا یزکیہم ولا عذاب علیم۔ بے شک جو لوگ اپنے عہد اور قسم جو اللہ سے کیا تھا کہ بدلے، ہم اگلے صفحے پہ آ گئے، کہ بدلے تھوڑا معاوضہ لے لیتے ہیں، ایسے لوگوں کے واسطے آخرت میں کچھ حصہ نہیں، اور قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ان سے بات تک نہیں کرے گا، نہ ہی ان کی طرف نظر رحمت فرمائے گا، نہ ہی ان کو گناہوں کی گندگی سے پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس کے بعد تحریر حدیث شریف، جس کو انڈر لائن کیا گیا ہے، اور جو حدیث تحریر ہے اس کا نمبر ہے 7618۔ 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں بروز قیامت جن سے خداوند تعالی نہ تو بات کرے گا، نہ ہی ان کی طرف نظر رحمت فرمائے گا، اور نہ ہی انہیں گناہوں کی گندگی سے پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ نمبر 1، بوڑھا زناکار۔ نمبر 2، جابر بادشاہ۔ نمبر 3، اکڑنے والا نادار۔ حوالہ ہے نور الثقلین جلد 1 صفحہ 356۔ حدیث کا نمبر ہے 7619۔ 3 طرح کے لوگ ایسے ہیں جو قیامت کے دن جن سے خداوند تعالی بات نہ کرے گا، نہ ہی ان کی طرف رحمت کی نگاہ فرمائے گا، اور نہ ہی انہیں گناہوں کی گندگی سے پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ نمبر 1، داڑھی سے سفید بال نوچنے والا۔ نمبر 2، زناکار، اور نمبر 3، پیچھے سے بدفعلی کرنے والا۔ ہم آ گئے ہیں اگلے صفحے پر، 407 صفحہ کا نمبر ہے، اور اس حدیث کا حوالہ تھا نور الثقلین جلد 1 صفحہ 357، امام جعفر صادق علیہ السلام۔ اور اگلی حدیث جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کا نمبر ہے 7620۔ 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن بات تک نہیں کرے گا، نہ گناہوں سے ان کو پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ نمبر 1، وہ شخص جو کسی امام کی صرف دنیاوی لالچ کے تحت بیعت کرتا ہے، اگر امام اس کی حسب منشا دیتا رہے تو اس کے ساتھ وفادار رہتا ہے، اور اگر نہیں دیتا تو وفا نہیں کرتا۔ نمبر 2، وہ شخص جو کسی دوسرے شخص کے ہاتھوں عصر کے بعد خدا کے نام کی جھوٹی قسم کھا کر کوئی مال بیچتا ہے، اور کہتا ہے خدا کی قسم میں نے یہ مال اتنے میں خریدا ہے، حالانکہ اس نے اتنی قیمت پر نہیں خریدا ہوتا، اور دوسرا شخص اس کی قسم پر اعتبار کر کے مال خرید لیتا ہے۔ نمبر 3، وہ شخص جس کے پاس بیابان میں وافر مقدار میں پانی ہو اور وہ مسافروں کو نہ دے۔ حوالہ نور الثقلین جلد 1 صفحہ 357، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اگلی حدیث کا نمبر ہے 7621۔ 3 طرح کے لوگ ایسے ہیں جن کے ساتھ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی بات تک نہیں کرے گا، اور نہ انہیں پاک کرے گا، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ نمبر 1، بوڑھا زناکار۔ نمبر 2، بے غیرت۔ نمبر 3، شوہردار بدکار عورت۔ حدیث نور الثقلین جلد 1 صفحہ 356، امام جعفر صادق علیہ السلام۔
اگلی حدیث ہے 7622۔ 3 شخص ایسے ہیں جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ نہ تو بات کرے گا اور نہ ہی ان کی طرف نظر رحمت فرمائے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ نمبر 1 وہ عالم جو اپنے علم کے بدلے دنیاوی مال و متاع کا طلبگار ہوتا ہے۔ نمبر 2 جو شبہات کے ذریعے حرام چیزوں کو حلال سمجھتا ہے۔ نمبر 3 جو شخص اپنے ہمسائے کی بیوی کے ساتھ زنا کرتا ہے۔ حوالہ تنبیہ الخواطر، صفحہ 361، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حدیث کا نمبر ہے 7623۔ 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں بروز قیامت اللہ تعالیٰ جن کی طرف نہ تو نظر رحمت فرمائے گا، نہ انہیں گناہوں کی گندگی سے پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ نمبر 1 غرور و تکبر سے اپنی چادر کو زمین پر گھسیٹنے والا۔ نمبر 2 اپنے مال تجارت کی جھوٹی قسمیں کھا کر تعریف کرنے والا۔ نمبر 3 جو شخص تمہارے ساتھ تو قلبی محبت کا اظہار کرے لیکن اس کا دل کھوٹ سے بھرا ہوا ہو۔ اس کا حوالہ ہے بحار الانوار، جلد 75، صفحہ نمبر 211، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب آ گئے ہم صفحہ نمبر 410 پہ، اور اس کی فصل ہے 4، یعنی نئی فصل شروع ہو رہی ہے۔ نیا عنوان ہے زمانہ، اور باب کا نمبر ہے 1592، اور عنوان ہے اپنے زمانے سے واقف انسان۔ حدیث کا نمبر ہے 7624۔ اپنے زمانے سے واقف انسان پر شکوک و شبہات حملہ آور نہیں ہوتے۔ حوالہ بحار الانوار، جلد 78، صفحہ 269، تحف العقول، صفحہ 261، امام جعفر صادق علیہ السلام۔ حدیث 7625۔ انسان کی معرفت کے لیے یہی کافی ہے، وہ اپنے زمانے سے واقف ہوتا ہے۔ حوالہ بحار الانوار، جلد 78، صفحہ 80، حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 7626۔ اپنے زمانے سے اچھی طرح واقف انسان وہ ہوتا ہے جو اس کی نئی ایجادات پر تعجب نہ کرے۔ حوالہ غرر الحکم، حضرت علی علیہ السلام۔ نیا باب شروع ہو رہا ہے۔ باب کا نمبر ہے 1593، حدیث کا نمبر ہے 7627۔ جو شخص زمانے پر بھروسہ کر لیتا ہے وہ پچھاڑ دیا جاتا ہے۔ اگلے صفحے پہ ہم آ گئے ہیں۔ حوالہ ہے اس کا عیون الاخبار، جلد 2، صفحہ 54، بحار الانوار، جلد 77، صفحہ 384، حضرت علی علیہ السلام۔ اب جو حدیث ہم پڑھ رہے ہیں اس کا نمبر ہے 7628۔ جو زمانے پر اطمینان کر لیتا ہے زمانہ اس سے خیانت کرتا ہے، اور جو اس کی غفلت پر بھروسہ کرتا ہے وہ اس کی توہین کرتا ہے۔ حوالہ غرر الحکم، حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 7629۔ جو زمانے پر اطمینان کر لیتا ہے زمانہ اس سے خیانت کرتا ہے، جو اس کی تعظیم کرتا ہے وہ اس کی توہین کرتا ہے، جو اس پر غضبناک ہوتا ہے وہ اس پر غصے کا اظہار کرتا ہے، جو اس کی طرف پناہ لیتا ہے وہ اسے دوسروں کے سپرد کر دیتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ جو تیر پھینکا جائے وہ نشانے پر جا لگے، نیز جب حکمران تبدیل ہو جاتا ہے تو زمانہ بھی تبدیل ہو جاتا ہے۔ بحار الانوار، جلد 77، صفحہ 384، حضرت علی علیہ السلام۔ اگلی حدیث 7630۔ زمانہ اہل زمانہ کے ساتھ خیانت کرتا ہے، جو زمانے کو راضی کرنا چاہتا ہے وہ اس سے راضی نہیں ہوتا۔ حوالہ غرر الحکم، حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 7631۔
جو زمانے کے ساتھ مصروف عمل ہو جاتا ہے زمانہ اس کو مصروف عمل رکھتا ہے۔ حوالہ غرر الحکم حضرت علی علیہ السلام۔ اب ہم آ گئے ہیں اگلے صفحے پہ، صفحے کا نمبر ہے 412، اور اس میں جو باب شروع ہو رہا ہے اس کا نمبر ہے 1594۔ عنوان ہے جو زمانے سے دشمنی رکھتا ہے زمانہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ انشاءاللہ اس عنوان کے ساتھ اور اس صفحے کے ساتھ اگلی ریکارڈنگ میں پھر میں حاضر خدمت ہوں گی۔ اس وقت تک کے لیے آپ سب سے اجازت چاہتی ہوں۔ اللہ حافظ و ناصر۔